عزیزان محترم، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ایک بندگی کا نام ہے، ایک ایسی منزل کا نام ہے کہ جو ہمیں خداوند تعالیٰ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ سے بات کریں تو آپ نماز پڑھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ آپ سے بات کرے، آپ کا خالق، آپ کا مالک آپ سے گفتگو کرے، تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، لیکن عزیزان محترم اگر آج ہم دیکھیں تو اپنے روزمرہ کے معاشرے میں، روزمرہ کی زندگی میں ہم نماز کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس کی نماز قبول، اس کے تمام اعمال قبول ہو جاتے ہیں، اور جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن ہم دیکھیں تو ہم نماز کو بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ ہمیں آج اگر کوئی کام ہو تو ہم کام کو فوقیت دیتے ہیں اور نماز کو بعد میں پڑھتے ہیں، جبکہ ہمیں نماز کو پہلے پڑھنا چاہیے اور کام کو بعد میں کرنا چاہیے۔ لیکن عزیزان محترم، ہمارے دلوں میں، ہمارے معاشرے میں نماز کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ ہمیں وقت پر نماز کی پابندی کے ساتھ وقت پر نماز ادا کر سکیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا، تو کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، کیا تمہارے کانوں میں اذان کی آواز نہیں جاتی؟ اس نے کہا، جی رسول اللہ، میرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ضروری ہے کہ تم مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرو۔ باجماعت نماز ادا کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ جبرائیل کی 7 خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ ہے کہ اگر میں انسان ہوتا تو میں زمین پر جا کر باجماعت نماز ادا کرتا۔ بزرگان دین تو اس حد تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ عزیزان محترم، احادیث میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اپنے گھروں کو مسجدیں بنائیں، یعنی مرد گھر پر نوافل ادا کریں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نماز نہیں ہوتی وہ گھر کے افراد چاہے جتنے بھی زندہ ہوں وہ مردہ ہیں، چاہے کھاتے پیتے ہوں، چلتے پھرتے ہوں، سب کچھ کرتے ہوں، لیکن ان کا ضمیر مردہ ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم معاشرے میں اپنی نماز کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیکھتے۔ ایک جوان نماز پڑھتے ہوئے نہ جانے کتنے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں نماز کی فوقیت نہیں ہے۔ آغا تقی بہجت کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا، آغا کچھ لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، ہم ان کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں کیا کہیں؟ تو آغا تقی بہجت نے کہا کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو، تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو واسطہ بناؤ، امام حسین علیہ السلام سے توسل کرو کہ میرے مولا، میں اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، میں اتنا عظیم کام کرنے جا رہا ہوں کہ میں اپنے خالق پروردگار سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، مولا اس کام میں میری مدد فرما۔ چند دنوں بعد وہ لوگ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا آپ نے جو فرمایا تھا بجا فرمایا تھا، جو لوگ بے نمازی تھے وہ یہ عمل کر کے نمازی ہو گئے ہیں۔ عزیزان محترم، حدیث میں اس حد تک فرمایا گیا ہے اپنی گھروں کو مسجدیں بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں کچھ ایسی جگہ کو مشخص کرو جہاں تم نماز ادا کر سکو۔ لیکن آج اگر ہم اپنے گربان میں جھانکیں، آج ہم اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں تو جب کوئی بھی گھر بناتے ہیں ہم تو سب سے پہلے ہم اس میں کمرے دیکھتے ہیں کتنے ہیں، کچن ہے نہیں ہے، واش روم ہے نہیں ہے۔ ہم واش روم کے اندر، بیت الخلا کے اندر لاکھوں روپے کی ٹائلیں لگا دیتے ہیں، لاکھوں روپے کا خرچہ کروا دیتے ہیں جہاں ہمیں اپنے نفس کی غلاظت کو نکالنا ہے، لیکن ہم کوئی ایسی جگہ مشخص نہیں کرتے جہاں پر ہم پروردگار سے رابطے کو مضبوط کر سکیں، جہاں ہم خداوند تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو سکیں۔ عزیزان محترم، احادیث میں تو اس حد تک ملتا ہے کہ جب ایک شخص جانماز پر کھڑا ہوتا ہے تو خداوند تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، اس کے کندھے سے، اس کے جسم سے وہ تمام گناہوں کو دور کر دو جس نے انجام دیے ہیں، تاکہ یہ میرے آگے جب سجدہ ریز ہو تو اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ جب ایک مرتبہ وہ سجدہ کر کے سلام کر کے نماز تمام کر دیتا ہے تو ایک مرتبہ فرشتے خدا کو کہتے ہیں کہ یا خدا، کیا ہم اس کے گناہ اس کی جھولی میں واپس ڈال دیں؟ خدا کہتے ہیں نہیں، میری رحمانیت، میری کریمی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں
اس کے گناہ اس کو لوٹا دو، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دو۔ عزیزان محترم، ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا دشمن جس چیز سے خوف کھاتا ہے کہ اگر صبح کی فجر کی باجماعت نماز میں تمام مسلمان متحد ہو گئے تو ان کے لیے خطرہ ہے۔ آج ہمیں تفرقہ بازی میں لگا دیا گیا ہے، اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز غلط ہے۔ نہیں عزیزان محترم، نماز خالق پروردگار کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، لیکن آج ہم اس کو بالکل اہمیت نہیں دے رہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو نماز کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ روحانیت کی منازل کو طے کرے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ نماز باجماعت کے ساتھ ادا کرے اور اول وقت میں ادا کرے۔ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے عزیزان۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کا پیغام دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر نماز ادا کریں۔ ہم اپنے پروردگار سے گفتگو کرنے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں تو سب سے اول کام جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہم سب کو سچے پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو تفرقہ بازی سے، ایک دوسرے کو غلط کہنے سے، فرقہ بازی سے دور فرما۔ ہم سب کو بوقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔